الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام و معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج بہت ہی اور انتہائی مسرت کا دن ہے. اس گئے گزرے دور کے اندر جبکہ ہمارے مدرسوں کے اندر علم کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے مدرسوں کے اوپر آج پابندیاں لگ چکی ہیں. اس گئے ہوئے گزرے دور کے اندر جب ہمارے سامنے کوئی بچہ اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. سب سے پہلے میں اس بچے کے والدین کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور ان کے اساتذہ کی محنتوں کو سلام کروں گا. اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے بچے کو تعلیم سے دور نہیں رکھا. میرے محترم بزرگوں و دوستو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ جائیداد ہو، آپ دنیا کی کسی چیز کو لے لیجئے، کوئی بھی چیز قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں ازل سے محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس قرآن مجید کو سب سے پہلے بیت معمور کے اوپر نازل فرمایا. بیت معمور کعبۃ اللہ کے محاذ آسمان کے اوپر ایک عبادت گاہ ہے جہاں فرشتے اور عبادت کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر نازل فرمایا. پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آقا انعامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر مبارک سنا. دوستو، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی مقدس اور پاکیزہ کلام ہے. اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قرآن مجید کو بیت معمور پر کیوں نازل فرمایا؟ پھر بیت معمور کے آقا انعامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیوں نازل فرمایا؟ اس کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس بات کو بتانے کے لیے، اس بات کو سمجھ لو، یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ آقا انعامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کر دیا ہو، بلکہ اس قرآن مجید کو بیت معمور پہ نازل کیا اور فرشتوں کو آگاہ کیا کہ دیکھ لو، یہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوگی اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خود اللہ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن مجید آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن ہادی ہے اور رہنما ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. دوستو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا انعامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس قرآن کی نظیر نہ تو دنیا میں ہے نہ تو دنیا کی کسی چیز میں ہے. اس کے اوصاف اور اس کے فضائل بے شمار ہیں. اس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہر اعتبار سے بے نظیر ہے، ہر اعتبار سے بے مثال ہے. اس میں باطل کے گزرنے کی گنجائش نہیں ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ قرآن مجید اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کے اندر باطل کے گزرے کی گنجائش نہ دائیں سے ہے، نہ بائیں سے ہے، نہ اوپر سے ہے، نہ نیچے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا ہے. اب اس کے اندر
शुबा की गुंजाइश नहीं है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। चुनांचे अल्लाह ने कुरान की हिफाजत करवाई। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत क्यों करवाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज की सीरों में इस कुरान को महफूज कर दिया। उलमा ने इस कुरान के माने और तराजुम को अपने सीरों में महफूज कर लिया। कुरान ने इसके जो पढ़ने के तरीके हैं उन तरीके को अपने अंदर महफूज कर लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आसमानी और भी किताबें हैं, तौरात भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है, लेकिन इन किताबों के अंदर तब्दीलियां हो गई। लेकिन कुरान ही एक ऐसा मुक़द्दस कलाम है जिसके अंदर आज तक जर्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं हो सकी। एक नुक्ते के अंदर भी तब्दीली नहीं हो सकी, एक सबर के अंदर भी तब्दीली नहीं हो सकी, एक हर्फ के अंदर भी तब्दीली नहीं हो सकी। और यहूदी और ईसाइयों ने अपनी किताबों के अंदर तब्दीलियां कर दी, लेकिन कुरान के अंदर जर्रा बराबर तब्दीली नहीं हो सकी। क्यों नहीं? इसलिए तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताबें हमेशा के लिए नहीं थे, इनके अहकामात हमेशा के लिए नहीं थे। इसके बदलाव कुरान मजीद वो किताब है जो हमेशा के लिए है, आखिरत तक के लिए है। इसके अहकामात, इसके फॉर्मूलात यही वजह है कि आज कुरान के अंदर जर्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इस दुनिया के अंदर जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तस्लीम आए, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को उनके ज़माने के हालात के मुताबिक कोई ना कोई ऐसा मौजज़ा ज़रूर अता फरमाया जो उनके ज़माने के हालात से मुशाबहत रखता था। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जादू का बहुत चर्चा था, एक से एक बड़े जादूगर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसे मौजज़ात अता फरमाए थे जो जादू से मुशाबहत करते थे। हालांकि जादू और मुशाबहत और जादू और मौजज़े के अंदर ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो ऐसे मौजज़ात अता फरमाए थे जो देखने में जादू से, जैसे असा का सांप बन जाना, जैसे रेज़ा। इसी तरीके से आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर ले लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तिब का बड़ा चर्चा था, एक से एक माहिर तरीन मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़ात अता फरमाए जो तिब से मुशाबहत करते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब हमारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त अरब के अंदर शेर व शायरी का बड़ा जोर था। एक से एक शोरा मौजूद थे जिनको अपनी फसाहत और बलागत पर नाज था। वो अपने आप को अरबी और दूसरे को अजमी कहा करते थे। चुनांचे आका नामदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए थे, वही एक मौजज़ा कुरान मजीद की शक्ल में अता किया। और ये मौजज़ा ऐसा था जिसकी फसाहत और बलागत के सामने बड़े बड़े फसाहा व बुलगा हैरान और परेशान और शिद्दत रह गए। और सारे फसाहा व बुलगा ने कुरान मजीद के आगे अपने घुटने टेक दिए, कुरान मजीद और की फसाहत व बलागत दोस्तों, बहुत सारी कोशिशें की, कुरान जैसा कलाम लाना चाहा लेकिन नहीं ला सके। कुरान जैसा कलाम क्या लाते, एक आयत नहीं ला सके, एक सूरत नहीं ला सके, एक और कुरान में बराबर चैलेंज करता रहा। कुरान चैलेंज करता रहा है और आज भी कर रहा है। कह रहा है, इरशाद है अल्लाह तबारक व तआला का, कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन्न अला यअतू बिमिथलि हाज़िल कुरान ला यअतूना बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबाज़ुन ज़हीरा। कि अगर चाहो तो इंसान और जिन्नात सब मिल करके जमा हो जाओ और जमा होकर के कुरान जैसा एक कलाम लाना चाहो तो नहीं ला सकते। आगे कुरान कहता है, वइन कुंतुम फी ग़ैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम इस कुरान के अंदर शक करते हो जो हमने अपने बंदे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमाया है, तो आओ सारे लोग जमा हो जाओ, एक दूसरे लोगों को मददगार भी बना लो और कुरान जैसी एक सूरत या एक आयत की दाखिल हम यक़ूलून तक़व्वला बल ला युमिनून। तुम लोग कहते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को गढ़ दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को अपनी तरफ से बना करके पेश किया है, बल्कि तुम लोग ये गलत कह रहे हो, बल्कि तुम लोग ईमान ही नहीं लाना चाहते। अफला यतदब्बरून कुरान, तुम लोग कुरान के दोस्तों, कुरान वो मुक़द्दस
ताला ने जिम्मेदारी दी है और जिसके फसाहत और बलागत को सारे लोगों ने तस्लीम किया। आज कुरान मजीद की तारीफ को लोगों के नजरों में बुरा समझा जाता है और लोगों का ज़हन ये बन चुका है कि अगर हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देंगे, आलिम दीन बना देंगे, तो ये कहाँ से इतना पैसा लाएंगे जिसकी वजह से इनका खर्चा चलेगा। और लोगों के ज़हनों के अंदर ये बात बैठी हुई है। सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम चाहे जितनी जायदाद जमा करने वाले हो, चाहे जितनी जमीन अपने पास रखने वाले हो, सुन लो, तुम उससे बेहतर कभी नहीं हो सकते हो जो कुरान को सीखने वाला हो। आज हम और आप ये जो छोटे छोटे बच्चे हाफिज़ कुरान, उनको अपनी नजर से देखते हैं, उनकी ताज़ीम की बजाय उनके लिए पूरे से अल्फाज को जुबान पर ले आते हैं। तुम्हारी नजरों में शायद इनकी कोई कीमत ना हो, लेकिन सुन लो, अल्लाह के यहाँ इनकी बड़ी कीमत है। यही वो बच्चे हैं जिनके सदक़े में आपको जन्नत का परवाना मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशान हाल होंगे। उस हाल में देखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सरों के ऊपर ताज बना हुआ है, जो सूरज से ज्यादा चमकदार है। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, तो कहा जाएगा कि खुदा हाफिज़ कुरान के बाद गए। उनके बच्चे ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये ओहदा दिया। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें एजाज से नवाजा है। और खुद हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान की आयत पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों के ऊपर चढ़ता जा, जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी कहीं तेरा ठिकाना होगा। एक रिवायत के अंदर आता है कि एक मिंबर होगा, हाफिज़ कुरान को उस मिंबर के ऊपर बिठा दिया जाएगा और एक तेज रफ्तार सवारी लाई जाएगी और उस सवारी के ऊपर हाफिज़ कुरान को बिठाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, चलो कुरान पढ़ना शुरू करो। और उस सवारी चलती जाएगी, तेज रफ्तार सवारी होगी, वो चलती जाएगी, हाफिज़ कुरान को पढ़ता जाएगा और जब वो आखिरी आयत के ऊपर पहुंचेगा तो वो सवारी रुक जाएगी और हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, ये तुम्हारा ठिकाना। जरा अंदाजा लगाओ हाफिज़ कुरान का क्या मर्तबा है। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ 10 आदमियों को ऐसे उसके खानदान, हाफिज़ कुरान के 10 खानदान के 10 आदमी ऐसे होंगे जिनको दोज़ख में जाने का परवाना मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान की सिफारिश की वजह से उनको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज बड़े अफसोस की बात है कि हमारे घरों के अंदर कुरान रखा हुआ है और हमें तौफीक नहीं होती कि हम कुरान की तिलावत करें। बाज़ बात जिन्हें देखने में ये आया है कि कुरान के ऊपर जंग लगा हुआ है, पूछा गया कि कुरान कब से नहीं उठाया गया है, पता लगता है 2-3 साल गुजर गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने कुरान को देख करके अपने सीने में महफूज किया है। देख कर पढ़ने वाले, जिन्हें हम नाज़िल से ताक़ीद करते, नाज़ा पढ़ने वाले, वो भी आज कुरान को भुला बैठे हैं। उनसे अगर कहा जाए कि कुरान की एक आयत ही, एक सूरत ही पढ़ दो, तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कुरान की सूरत। जरा सोचो, जो कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर ले, जो कुरान की आयत को अपने सीने के अंदर महफूज कर ले और उसके बाद उसको बढ़ा दे, इसलिए जरूरी है जिन लोगों के घरों के अंदर कुरान रखे हुए हैं वो इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम कुरान की तिलावत करेंगे। अपने बच्चों को भी इस बात पर आमादा करेंगे कि वो कुरान की तिलावत करें। अपनी औरतों को भी इस बात पर आमादा करेंगे कि वो कुरान की तिलावत करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम कुरान की तिलावत करने लगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की बरकत की वजह से हमारे घरों के अंदर खैर और बरकत नाज़िल फरमा देंगे। इस कुरान की बरकत की वजह से हमारे घरों के अंदर इक़्तिदार पैदा फरमा देंगे। इस कुरान की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलादों को नेक व सालेह बना देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम में से हर एक इरादा करे, हम में से एक तहैया करे कि आज से हम कुरान की तिलावत करेंगे और अपने बच्चों को जहाँ तक हो सकेगा
خوشی کی بات ہے کہ آج اس بچے نے قرآن کو مکمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے اور قرآن کو اس کے ذریعے نجات بنائے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے دنیا کے قرآن کو قرآن محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بچے کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالديك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیروں میں. اے اللہ آنکھوں سے ہاتھوں سے پاؤں سے اے اللہ ہماری ہر ادا گناہ رہی ہے. اے اللہ جو نظر بھی اٹھی تیری نافرمانی کی طرف اٹھی اور جو خیال بھی دل میں آیا سرکشی اور بغاوت کا آیا. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ 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 تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جب کوئی خیر کا کام انجام پاتا ہے اور تکمیل کو پہنچتا ہے تو اے اللہ آپ اس وقت ایک دعا قبول فرماتے ہیں. اے اللہ اس وقت تیرے کلام کی تکمیل اس معصوم بچے نے کی ہے. اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دی. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دی. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دی. اے اللہ مساجد غیر آباد ہو گئی, مدارس بند ہو گئے. اے اللہ حالات کا ہم شکوہ کرتے ہیں. بے شک ہے اللہ خشکی اور تری فساد سے بھر گئے لیکن یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اے اللہ یہ سب ہماری حرکات ہے. اے اللہ یہ سب ہمارے جرم ہے. اے اللہ ہم سب تجھ سے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. 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 اے اللہ اس مجلس کے علماء ہیں, حفاظ ہیں, قرہ ہے. اے اللہ ہمارے اساتذہ بھی ہیں. اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں جو تیرے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. اے اللہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا تھا اور بارش مانگی تھی. اللہ آپ نے بارش عطا فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کو واسطہ بنایا تھا. اے اللہ تیری بات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی واسطہ. اے اللہ تیری رحمت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں. اے اللہ ہمیں معصوموں کو تیرے سامنے اپنا واسطہ بناتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ موت کو دیکھ کر بھی موت یاد نہیں آتی. اے اللہ ہم جنازے اٹھاتے ہیں, مردوں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن واہی تباہی کی باتیں کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہمیں موت یاد. اے اللہ تیری یاد نہیں آتی. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما کر اے اللہ اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما دی. اے اللہ اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما دی. اے اللہ
رسومات کی خرابے سے نکال کر اے اللہ ہم سب کو سنت کے راستے پر گامزن کر، اے اللہ سنت کے راستے پر گامزن کر، اے اللہ ان رسومات کی خرابے کی دلدل سے اے اللہ ہم سب کو نکال لی، اے اللہ ہم سب کو نکال کر کے سنت کے راستے پر گامزن فرما دیجیے، اے اللہ مساجد اور مکاتب اور مدارس کو آباد فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہمارے جرموں کی طرف دیکھیں گے تو بے شک ہمارے جرائم تو ایسے ہیں کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں دھس جائیں، اے اللہ آسمان ٹوٹ پڑے، اے اللہ اگر آپ انصاف فرمائیں گے تو اے اللہ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ آپ انصاف میں بچ سکے، اے اللہ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ نازل فرما، اے اللہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ آپ کو ذلت سے نکال دیجیے، اے اللہ ہر طرف ذلت ہی ذلت ہے، اے اللہ جو سورج بھی طلوع ہوتا ہے اے اللہ ہماری ذلت کا پیغام نہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب تبصرے کر، اے اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ محبت کے خالق ہیں، اے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ آپ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، آپ کو محبت کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو اپنے در سے جوڑ لیجیے، اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما لیجیے، بے شک آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اے اللہ آپ کی مرضی کے بغیر ہم سے کوئی بھی کام انجام نہیں پا سکتا، اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیجیے، اے اللہ اس بچے نے کلام پاک کی تکمیل کی ہے، اے اللہ اپنے پاک کلام کی یاد اس کے سینے میں محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ اپنے پاک کلام کو اس کے سینے میں راسخ فرما دیجیے، اے اللہ اس کی یاد کو چشمہ کر دیجیے، اس کی زبان پر جاری کر دیجیے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے کلام کے ساتھ شغف عطا فرما دیجیے، اے اللہ گھروں میں قرآن رکھے ہیں، اے اللہ پرانی سائیکل موٹر سائیکل پہ تو کپڑا پہنا جاتا ہے لیکن 5 سال ہو گئے لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آئی، اے اللہ ہماری اس غفلت مجرمانہ کو معاف فرما کر اے اللہ اپنے پاک کلام سے ہم سب کو جوڑ دیجیے، اے اللہ اس کا شوق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے پاک کلام کے ساتھ ہماری لگن اور ہمارا شوق اس طرح ہو جائے جس طرح دنیا کے کاموں سے ہوتا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے کلام کے ساتھ مشغول کر دیجیے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے مساجد کو مدارس کو خانقاہوں کو آباد فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرف سناٹا ہے، لوگ شکوہ کرتے ہیں بے شک ہم نے غفلت کی ہے، ہم سے پڑھانے میں بھی غفلت، اے اللہ جس طریقے سے ہم کو درس دینا چاہیے تھا ہم لوگ نہیں دے، اے اللہ انصاف فرمائے ہم تباہ ہو جائے، اے اللہ اپنا رحم فرما، اے اللہ اپنا رحم فرما، اے اللہ مدارس کو آباد کر، اے اللہ ہم نے غلطی کی ہے لیکن ان معصوموں نے کوئی غلطی نہیں، ان کی تو کوئی خطا نہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان معصوموں کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری جرموں کی وجہ سے ان معصوموں کو محروم نہ فرما، اے اللہ قرآن کی تعلیم کو عام کر دیجیے، اے اللہ مدارس کو آباد فرما، اے اللہ ہم سب کے دل اجڑ گئے ہیں، اے اللہ آپ سے تعلق کو ہم نے توڑا، آپ سے غفلت برتی، آپ کے احکامات سے منہ موڑا، اس کی وجہ سے ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، اے اللہ جرموں میں غرق ہو گئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے ہم سب کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اے اللہ اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دیجیے، صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرما دیجیے، اے اللہ ہماری بستی کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے، اے اللہ ہماری بستی کو صالح اور جری رہنما عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری بستی کو صالح اور جری رہنما عطا فرما دیجیے، اے اللہ شقاق سے نفاق سے اختلاف سے انتشار سے اے اللہ قدموں کے اکھڑ جانے سے وہاں سے بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اولو العزمی ثابت قدمی اتفاق اتحاد محبت و مودت ہم سب کو عطا فرما دیجیے، پوری امت کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ مصائب سے آلام سے آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، پوری بستی کی حفاظت فرما دیجیے، پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے، خصوصی رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، ہمارے آباد ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے،
اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، خاص طور سے محمد سلیم، محمد عامر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی صورت اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے اساتذہ کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، دنیا سے رخصت ہو گئے حافظ الرحیم صاحب، قاری محمود صاحب، قاری احمد صاحب، قاری الیاس صاحب اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کو اپنی شایان شان مرتبہ عطا فرما دیجیے، جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو ہمارے اساتذہ حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے اور ان کی برکات ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ لیکن آپ کو عطا کرنا تو آتا ہے، اے اللہ آپ عطا کرنے پہ آتے ہیں، اے اللہ سب کو عطا کرتے ہیں، یہ کفار اور فجار بھی آپ کی عطا ہی کے ذریعے سے چل رہے ہیں اور ترقیاں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اے اللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے اور غلام ہیں، اے اللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن تیرے کہلاتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی فضل فرما دیجیے، ہماری ضروریات کا تکفل فرما دیجیے، جہاں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، کوئی نہ کوئی آرزو ہے، ہم سب کی جائز آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے در کی زیارت ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس بچے کو، اے اللہ اس کے والدین کو خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے، جو بہترین اجر آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ ان کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی طفیل میں ہم سب کو بھی عطا فرما دیجیے، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتہ